اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ بڑے گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی نافرمانی جو ہے وہ شرک۔ شرک کے بارے میں ہماری جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، ان دونوں کے معاملے میں کسی بھی ہستی کو اللہ کے علاوہ انہی قوتوں کا مالک جاننا یہ شرک ہے۔ لیکن ایک اور بات، اس پہ تفصیلی بات پھر کسی وقت کریں گے، لیکن ایک اور بڑا اہم نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور اصطلاح بھی ہمارے کچھ مشائخ نے استعمال کی ہے، اور وہ ہے شرک فی النبوہ۔ یعنی جس طرح اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے معاملے میں ایک شرک ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کے معاملے میں بھی ایک شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو یہاں پہ جو شرک کے معاملات ہیں اس میں جو چیزیں شامل ہیں، ایک تو یہ کہ کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے مقابلے پہ لانا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مبارکہ ہیں ان صفات مبارکہ کے سامنے کسی اور کو لانا، اسی طرح اگر کوئی ایسے احکامات ہیں اور ایسی آپ کے فرمودات ہیں جو بالکل بغیر کسی شبے کے ہیں اور بالکل محکم ہیں، ان کے مقابلے پہ کسی اور کی بات کو لانا، یہ سب کچھ جو ہے ہمارے کچھ مشائخ نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے شرک فی النبوہ۔ اب اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کھلی ہمیں بیان کر دی، ہم نے اس پہ سر جھکا کے کہا کہ جی ہم اس پہ ایمان لائے، اور پھر اگر اس سے ہم میں کوئی کوتاہی ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم بڑے اطمینان سے اللہ کے سامنے پوری ندامت کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اگر سجدہ ریز ہو جائیں اور معافی طلب کر دیں تو معافی ہمیں مل جاتی ہے۔ لیکن جب ہم کسی بات کو باقاعدہ رد کر دیتے ہیں یا اس کو مقابلے پہ کسی اور بات کو صحیح سمجھتے ہیں، یا اس کے مقابلے پہ جو ہم نے کوئی بات کی، کوئی کام کیا، اس کام کی توجیح پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ اصرار کرتے ہیں، اس پہ دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی صفات مبارکہ کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کچھ بزرگان دین کی کتابوں کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں، فلاں بزرگ نے دیکھیں جی یہ لکھا، فلاں بزرگ نے دیکھیں جی یہ لکھا۔ لیکن بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے اس میں دو معاملات ممکن ہیں۔ ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ واحد کتاب جو محفوظ ہے اس کائنات کے اندر وہ ہے قرآن مجید۔ اب کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب جو آج سے فرض کریں 400 سال پہلے لکھی گئی تھی، کیا وہ کتاب آج بھی محفوظ ہے؟ اس بات کی کوئی بھی شخص یقین دہانی نہیں کرا سکتا۔ اور یہاں تو کتاب کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، ہمارے بزرگوں کے ساتھ تو کئی بار سینکڑوں کتابیں منسوب ہوئی ہیں جنہوں نے ان کتابوں کو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی لکھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو غالباً پچھلے یا اس سے پچھلی کسی نشست کے اندر ہم نے تذکرہ کیا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک بڑی دلچسپ شخصیت ہیں،
وہ اس طریقے سے کہ آپ کے شاگرد اور آپ کے صاحبزادے اور حدیث میں آپ کی مسند پہ بیٹھے آپ کے شاگرد حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی. عبدالعزیز محدث دہلوی جو ہیں ان کے ایک شاگرد ہیں آل رسول مارہروی، اور آل رسول مارہروی سے تمام علماء جو بریلوی مکتب فکر کے ہیں ان کی سند آتی ہے حدیث کی. اچھا، اس کے علاوہ اب عبدالعزیز محدث دہلوی کے بعد ان کے جو جانشین ہیں وہ ہیں اسحاق، غالباً اگر ہمیں صحیح نام یاد ہے تو، بہرحال نام ذہن سے نکل گیا، ابھی ذہن میں آ گیا تو ہم تسلی کر دیں گے. بہرحال ان کے جو شاگرد ہیں ان سے آگے پھر ہے نذیر حسین دہلوی. بر صغیر پاک و ہند کے جتنے بھی علماء ہیں جو اپنی نسبت سلفی، غیر مقلد یا اہل حدیث ان ناموں کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان سب کی سند جو ہے وہ نذیر حسین سے ملتی ہے جا کے. اور نذیر حسین کی اوپر آپ چلے جائیں تو عبدالعزیز محدث دہلوی کے ساتھ سند مل جاتی ہے ایک واسطے کے ساتھ، جو نام ہم نے کہا کہ ذہن سے ہمارے نکل رہا ہے. اور یہ جو ایک واسطہ ہے، اسی واسطے کے ساتھ تمام علماء دیوبند کی سند ملتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو علامہ مودودی تھے ان کی سند بھی انہی سے جا کے ملتی ہے. اور اس کے علاوہ جو معتدل اہل تصوف ہیں ان کی سند بھی عبدالعزیز محدث دہلوی کے ساتھ ملتی ہے. یہ ساری کہانی ہم نے اس لیے بیان کی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے صاحبزادے عبدالعزیز محدث دہلوی کی اصل میں علم حدیث میں کیا اہمیت ہے پاکستان، ہندوستان، یہ جو بر صغیر پاک و ہند ہے یہاں پر، کہ تمام مکاتب فکر ان سب کی سند جو ہے جا کے عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جا کے مل جاتی. بے تحاشا کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ایسی منسوب کسی زمانے میں ہوئی تھی کہ جن کی وجہ سے بہت سے علماء نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر بھی فتویٰ لگا دیا. لیکن بعد میں یہ ثابت بھی ہو گیا کہ وہ سب کی سب کتابیں ان کی تھی ہی نہیں. ایک اور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کوئی 300 اور کچھ کتابیں لکھی تھی، لیکن ان کے کوئی 100-150 سال کے بعد 950 کتابیں ان کے نام سے مارکیٹ میں موجود تھی. تو جہاں پہ اس حد تک کتابوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہوگا کہ کئی 100 کتابیں کسی ایک بزرگ کے ساتھ جوڑ دی جائیں، تو وہاں پہ ان کی کسی کتاب میں 1-2 تحریروں کا اضافہ کر دینا، اس کے الفاظ بدل دینا، یہ کوئی اتنا بڑا جو ہے مسئلہ نہیں ہے. تو جو بزرگوں کی ایسی تحریریں ملتی ہیں اور جن کو بیان کیا جاتا ہے، جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ براہ راست ٹکرا رہی ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ، اس میں 2 چیزیں پھر ہم دیکھنا پسند کرتے ہیں. ایک ہم یہ دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ کیا اس معاملے کا کوئی سیاق و سباق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کئی بار سیاق و سباق کے نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. مثلا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی سفر پہ تھے، تو جس علاقے کے قریب پہنچے تو علاقے کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ فلاں ہستی جو ہے وہ تشریف لا رہی ہے. تو پورا کا پورا علاقہ ان کے استقبال کے لیے باہر نکل آیا. تو دیکھا کہ وہ ایک سواری پہ ہیں اور ساتھ میں ان کے کوئی ایک خادم کہہ لیں یا کوئی ساتھ میں ہے بندہ، اور وہ آ رہے ہیں. تو یہ ان کے استقبال کو آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ روٹی کھا رہے تھے. وہ سارے کے سارے لوگ اسی وقت رک گئے اور انہوں نے کہا کہ کیسا شخص ہے، ماہ رمضان ہے اور یہ روٹی کھا رہا ہے، اور اس کو برا بھلا کہتے وہ سارے واپس چلے گئے. اب اتنا قصہ اگر کوئی بیان کرے تو پہلی دفعہ جو سنے گا اس کے دل میں تو بات آئے گی، یار کیسے ہو سکتا ہے،
لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ وہ سفر پہ تھے، پہلی بات۔ دوسری بات، سفر بھی آج کے زمانے کا نہیں ہے کہ جی گاڑیوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، بس میں گئے تو بس میں اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ٹرین میں اے سی لگے ہوئے ہیں۔ ایسا سفر نہیں تھا اس زمانے میں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب لوگ گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، خچروں پہ سفر کیا کرتے تھے، اور کیا سردی، کیا گرمی، کوئی طوفان آ گیا، کوئی آندھی آ گئی، شدید مشکلات کے سفر تھے۔ اس میں تو روزہ اگر انہوں نے نہیں رکھا تو وہ رخصت ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے خود دی ہے۔ تو سیاق و سباق جب ملا تو پتا چلا کہ بات ٹھیک تھی۔ اب ان کا ساتھ جو بندہ تھا اس نے بھی پوچھا کہ حضرت آپ نے، میں نے محسوس کیا ہے کہ جب اس علاقے کے قریب آئے ہیں تو آپ نے روٹی نکال کے چبائی ہے، پہلے تو آپ نہیں کھا رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سارے لوگ ایک دم سے باہر کو میرے استقبال کو آئیں گے، اس لیے میں نے یہ جانا، یہ میں نے بہتر جانا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو اللہ رسول کی نافرمانی بھی نہ ہو، اور یہ جو اتنا بڑا جھمگٹا ہمارے گرد اکٹھا ہو جائے گا اور پھر ایک عجیب و غریب قسم کا شور شرابہ چلے گا، سفر بھی رکاوٹ پیدا ہوگی، ہمیں روکا جائے گا کہ جناب آپ شام تک رکیں، ہمارے پاس رہیں، ایک دن رکیں، 2 دن رکیں، اس معاملے سے بھی بچت ہو جائے گی۔ اور اتنے لوگوں کو سامنے دیکھ کر جو ایک خطرہ ہے کہ میرا نفس پھول جائے گا، اس نفس کو پھولنے سے بھی میں نے بچا لیا اور اپنے سفر کو بھی میں نے بچا لیا۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی سیاق و سباق ہوتا ہے، وہ نافرمانی نہیں ہوتی۔ پھر کچھ چیزیں اور بھی ہیں۔ دیکھیں ہمارے محدثین کی کتابوں میں، ہمارے محققین کی کتابوں میں کئی قسم کی روایات پائی جاتی ہیں۔ ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں۔ احادیث ہی کی اگر مثال لے لیجئے تو صحیح بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے، متروک ہوتی ہے، بے تحاشا اقسام ہیں۔ بزرگوں نے، ہمارے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، جن کتابوں کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں، ان میں سے کم 4 کتابوں میں تو سینکڑوں کے حساب سے جو ہے وہ موضوع روایات موجود ہیں جو جھوٹی ہیں، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ جھوٹی۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے ایک حدیث ہمیں بھیجی گروپ میں، ایک وہاں پہ، تو وہ حدیث جب ہم نے پڑھی تو ہمیں شبہ ہوا کہ وہ حدیث میں کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا متن درست نہیں لگ رہا۔ نیچے حوالہ دیا ہوا تھا، غالباً اگر ہمیں صحیح یاد ہے تو ترمذی شریف کا تھا۔ تو جب وہاں جا کے ہم نے کتاب کھولی تو حدیث تو وہاں موجود تھی، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے خود لکھا ہوا تھا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور وہ جو صاحب پوسٹ شیئر کر رہے تھے، انہوں نے اس چیز کو بیچ میں سے نکال کے حدیث پیش کر کے، ترجمہ پیش کر کے ایک عجیب گمراہی کھڑی کر دی امت کے درمیان۔ جس شخص نے وہ پوسٹ پڑھی ہوگی وہ نہ جانے کیسی گمراہی میں پڑا ہو۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ترمذی میں ہے، یہ نسائی میں ہے، یہ ابن ماجہ میں ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو قابل عمل سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر حدیث کا یہ معاملہ ہے تو جو باقی روایات ہیں جس میں صحابہ ہو گئے یا بزرگان دین ہو گئے یا ہمارے محققین ہو گئے، اس میں تو اس سے بھی زیادہ خطرہ ہے کہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو ہمارے کئی بزرگان دین نے جب اپنی کتابیں لکھی تو انہوں نے انہی کتابوں میں سے مختلف روایات بیان کی۔ اب وہ پیچھے جہاں سے بیان کر رہے تھے وہاں پہ بھی ضعیف تھی، یہاں پہ آئی یہاں پہ بھی ضعیف ہے۔ اب اس پہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ انہوں نے گستاخی کر دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کوئی بات کر دی ہے تو یہ بھی مناسب نہیں۔ اب پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پھر انہوں نے لکھی کیوں ہے؟ تو 2 نقطے سمجھ لیجئے کہ یہ تو کتابیں اب اس طریقے سے ایک دم سے پھیل گئی ہیں، یہ کتابیں اس طرح پھیلنے کے لیے تو لکھی بھی نہیں گئی تھی۔ ایک محدود سا حلقہ ہوتا تھا شاگردوں کا جن کو وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس کتاب کو پڑھاتے ہوئے اس کے اندر کیا صحیح ہے، کیا ضعیف ہے، کیا حسن ہے، کیا متواتر، جو بھی اقسام ہے وہ ساری بیان کی جاتی تھی، اور یہ تربیت کا حصہ تھا کہ ان کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے چیزوں کو کھنگالنا ہے۔ اب اگر چیزیں اس طرح پھیل گئی ہیں، خاص طور پہ جب سے پرنٹنگ پریس آ گئے، اور خاص طور پہ جب
ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں بڑے ایک دم سے ایکٹیو ہو گئے، بڑے فعال ہو گئے. تو جو ماننے والے تھے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ان چیزوں کو پھیلایا، اور جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ان پھیلائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے بزرگوں کی شان میں گستاخی کی. قصوروار کون ہے؟ جو سوچے سمجھے بغیر وہ چیز پھیلا رہا ہے. جیسے ہم نے مثال دی حدیث کی، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور ہمارے یہاں لوگ جو ہے اس کو پھیلا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، جو مسئلہ انتہائی گمراہ کن شکل اختیار کر رہا ہے. اور تیسری جو بات ہے وہ وہی ہے کہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے. قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب میں آپ یہ کہیں کہ انسان کی کسی لکھی کتاب میں تحریف ممکن نہیں ہے، تو یہ تو استغفر اللہ، آپ اس کتاب کو قرآن کے مقابل لا کے بٹھا دیں. تو جس طرح شرک اللہ کی ذات و صفات میں ہے، اور جس طرح شرک فی النبوہ ہے، تو پھر تو یہ قرآن کے اندر بھی شرک ہو جائے گا کہ آپ ایک ایسی کتاب کو قرآن کے مقابل بٹھا دیں. آپ کو ایک بندہ کہہ کے دیکھیں جناب قرآن مجید میں یہ احکامات آئے ہیں، اور یہ بالکل واضح احکام ہو، اور آپ کہیں جناب ایک منٹ فلاں دیکھیں کتاب میں یہ لکھا ہوا. اب آپ کیا چاہتے ہیں، قرآن کی مانی جائے یا فلاں کتاب کی مانی جائے؟ کیونکہ جب انسان لکھتا ہے تو انسان جتنا مرضی ایماندار ہو، جب اس کی تفصیل میں جاتا ہے تو اس کی اپنی سوچ، اس کا ایک فہم، کچھ نہ کچھ اس کے اندر اثر ضرور آتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ محدثین نے جب اپنی کتابیں لکھی ہیں تو ان کتابوں کے اندر براہ راست ساتھ میں اس قسم کی بات لکھی ہے کہ اس کی اصل نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے، فلاں نے فلاں راوی کو کہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، فلاں اس کے اندر یہ مسئلہ ہے. یہ سب چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں عوام حدیث کی اگر کتاب پڑھنا چاہتی ہے ہم اسے انکار نہیں کرتے، لیکن کسی صاحب علم کے زیر نگرانی پڑھ لے تو اس قسم کے مسئلے پیدا نہیں ہوں گے. اب اللہ اور اللہ کے رسول، ایک ہم بڑی آج عام مثال دیتے ہیں جس سے ہم سب واقف ہیں، اور ہمارے ارد گرد یہ بہت زیادہ سنجیدہ مسئلہ پھیل چکا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں نماز ترک کرنے والے کو جہنم میں بھیجنے کا قرآن میں ہے، اللہ نے کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ بھی جو جانتے بوجھتے چھوڑے اس نے کفر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یہاں تک کہا کہ کافروں کے اور ہمارے درمیان تمیز کرنے والی، فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہاں یہ یہاں پہ ایک علیحدہ نقطہ ہے، ایک ہوتا ہے کفر سرزد ہونا، ایک ہوتا ہے کافر ہو جانا. دونوں باتوں میں فرق ہے. ہاں یہ سوچنا پڑے گا جس نے پانچوں چھوڑی، پورا ہفتہ چھوڑی، ہمارے مشائخ نے اس پہ اپنی آراء دی ہیں، ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے اس میں اپنا جواب دیا ہے. جواب بڑے سخت ہیں، ہم وہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے. لیکن ہم نے یہاں ایسے لوگوں کو دیکھا، ہم ذاتی طور پہ ایسے لوگوں سے ملے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کو یہ حدیث سنا بھی دیں، قرآن کی آیت سنا بھی دیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، بالکل ٹھیک ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا. اور نہ صرف یہ کہتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں تو ایک صاحب نے کسی ایک دو بزرگوں کے فتوے دلا کے دے دیکھیں جی فلاں جو صاحب فلاں جگہ بیٹھتے ہیں بہت بڑی شخصیت ہے جناب، وہ تو ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، ان کے پاس جو بندہ جاتا ہے شاگردی وہ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. استغفر اللہ. اب یہ شرک فی النبوہ کی سب سے اچھی مثال ہے. اللہ جہنم کی سزا کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل کو کفر کہہ رہے ہیں. اور اگر اس دنیا میں کوئی ایک شخص اٹھ کے کہتے کہ نہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، بے شک نماز چھوڑ دو کچھ نہیں ہوتا، اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کی بات کا بھی انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی انکار کیا. آپ نے قرآن کا بھی انکار کیا، آپ نے حدیث کا بھی انکار کیا. یہ کفر کی حد تک چلی جاتی ہے بات. اور یہ شرک فی النبوہ کی اعلیٰ ترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کرنا ہے، ہم نے کہا نہیں ایسے بھی ہو جاتا ہے. اگر
جو ہم بتا رہے ہیں ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن سے ہے اور حدیث سے ہے تو ہم بات کو مان لیں گے، اور اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر آپ اب کہیں گے کہ جی فلاں دیکھیں جی بزرگان دین میں سے شخصیت ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، تو ہم یہ نہیں مانیں گے کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ اللہ کا ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ ہمارے نزدیک اس کی ولایت کے پیمانوں میں سے پہلا پیمانہ یہ ہے کہ کیا وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ اگر وہ نہیں چل رہا ہے اور مجذوب بھی نہیں ہے، ہم اس کو اللہ ولی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ بھلے وہ آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھائے، بھلے وہ پانی پہ چل کے دکھائے، بھلے وہ آپ کے سالوں کے بگڑے ہوئے کام ٹھیک کر کے دکھائے، کیونکہ یہ پیمانہ ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی نہیں رکھا۔ یہ نہ بھولیں کہ ایک ہندو مندر میں ایک بت کے آگے جب ماتھا ٹیکتا ہے، کام تو اس کے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کفر ہے، شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، شیطان کے پیچھے چلنا بھی ہے۔ لیکن اگر یہی پیمانہ ہو تو آج کوئی ہندو آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھا دے جوگی، تو کیا آپ اس کو ولی مان لیں گے؟ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم بڑی سیدھی بات کرتے ہیں، اگر کسی مستند اللہ کے ولی کی کتاب میں کوئی ایسی چیز لکھی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمیں ملا اس سے ٹکراتی ہے، اور اس کا کوئی ایسا سیاق و سباق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایک سبب پیدا ہو سکتا ہو، تو ہم یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمنوں نے تحریف کی ہے، اور اس بات کو مان کر جو شخص آگے چل رہا ہے وہ اللہ رسول سے براہ راست جو ہے وہ ٹکرا رہا ہے، اور نہ صرف وہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کر رہا ہے بلکہ وہ شرک فی النبوہ بھی کر رہا ہے۔ ایمان بہت ضروری چیز ہے۔ ایمان کی صحیح جو فہم ہے ایمان کا، اگر وہ پاس نہ ہو تو انسان ایسی گمراہی کے گڑھے میں گرتا ہے کہ وہاں سے بچنے کا امکان بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایک نشست میں عرض کیا تھا کہ باقاعدہ عقائد کے موضوع پہ بھی ہم اپنے سلسلے جو ہے جمعۃ المبارک کو شروع کریں گے۔ عید کے بعد انشاءاللہ ہم عقائد کے موضوع پہ بھی اللہ تبارک و تعالی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اکرام علیہم السلام، اللہ کی کتابیں، قرآن مجید، صحابہ اکرام، تمام موضوع جو ہیں ان کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے دیکھیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اصل میں عقیدہ ہمارا ہے کیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کب سے چلتی آ رہی ہیں اور ہم اس کو عقیدہ سمجھ کر چل رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں جائز ہیں لیکن عقیدہ نہیں ہے، بہت سی چیزیں مستحب ہیں لیکن عقیدہ نہیں ہے، بہت سی چیزیں مباح ہیں یعنی آپ کر سکتے ہیں لیکن عقیدہ نہیں ہے۔ ہم نے ان کو عقیدہ بنا دیا ہے۔ جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو پھر ہم براہ راست کہیں نہ کہیں غلطی سے شرک کے اندر گر جائیں گے۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے دلوں کو کھلا رکھے، اذن و توفیق دے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔